بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کمنٹس میں، لائیو کال پہ اور ویسے ہی کہ کوئی حاضرات کا عمل بتائیں۔ حاضرات کے بے شمار عملیات ہیں، بے شمار، اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے نا، تو بندہ زمین کی تہہ سے اور آسمان کی بلندیوں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بات بتاؤں کہ ایک شوق کی حد تک تو حاضرات کا علم ٹھیک ہے، سیکھنا چاہیے، جہاں سے کوئی چیز ملے اسے لے لینا چاہیے، لیکن اس کے اوپر کامل یقین کر کے بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں لگتا میرے نزدیک۔ حاضرات کے موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، اوقات بتائے گئے ہیں کہ فلاں وقت میں حاضرات کر سکتے ہیں، فلاں وقت میں نہیں۔ اور آج کل جو کسی کو حاضرات کا علم مل جائے نا، وہ پھر اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ وہ پھر چند لمحات کا کھیل ہوتا ہے، ہفتوں کا ہوتا ہے، چند مہینوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جعلی حاضرات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کو بتاؤں کیونکہ اس میں جنات کا عمل دخل ہوتا ہے، موکلات ہوتے ہیں، بار 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 ایک ہی چیز کو رپیٹ کرنا۔ وہ بھی آخر کوئی مخلوق ہیں، بار بار کے ایسا کرنے سے انہیں بھی چڑ چڑھ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، وہ پھر کام کو ٹرکانے لگتے ہیں۔ تو بہرحال تین قسم کے اشارات ہوتے ہیں حاضرات کے اندر۔ جب کوئی چیز آپ سامنے دیکھ رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا کسی معمول کے ذریعے سے آپ اسے بتا رہے ہیں، یا تو وہ بولے گا اور اس کی آواز باقاعدہ کانوں میں آئے گی، چاہے خود کو آئے، چاہے کسی بچے کو بٹھا کے اس کے اوپر کسی چیز کو حاضر کریں ایسے، یا پھر ہاں اور نہ میں اشارہ کرے گا بس، اور تیسری صورت ہے لکھ کے بتائے گا۔ اگر خود پہ طاری ہوں تو یہ تو بہت بڑی حاضرات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اگر اس نے کر لیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کو اپنی قسمت سمجھے، اگر ناکامی نہ ہوئی تو اس میں بھی بہتری سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے نا، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی چیز عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت عطا کرتا ہے نا تو اس کو خیر کثیر عطا کرتا ہے، اور جس کو نہیں عطا کرتا اس کی بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اہل نہیں ہوتا، یا پھر اس کو آگے استعمال کرنے کا طریقہ اور حکمت پتہ نہیں ہوتی، نقصان اور نفع کا اسے پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، عطا کرے یا نہ کرے۔ ایک کانچ کی بوتل لے لے، کھلے منہ والی ہو، اور عموماً جن میں یہ جیم وغیرہ آتا ہے نا، اچار وغیرہ کی بوتلیں ہوتی ہیں کانچ کی، کھلے منہ والی ہو، وہ لے لیں، اور گرین کلر کا ٹرانسپیرنٹ پیپر لے لیں، گرین کلر، وہ اس کے اوپر لپیٹ لیں، یعنی اس کی کوئی ایک بال بھر جگہ بھی خالی نہ بچے جہاں آپ نے وہ گرین ٹرانسپیرنٹ پیپر نہ لپیٹا ہو۔ پھر کسی نوچندی جمعرات سے، کسی بھی مہینے کی نوچندی جمعرات سے اس کو شروع کریں،
11 दिन का अमल है। आयतुल कुर्सी को 70 बार पढ़ना है, 70 बार, तर्क जलाली और जमाली के साथ, परहेज़ के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ, जगह की पाबंदी के साथ। 70 मरतबा आप आयतुल कुर्सी को पढ़कर, यानी ये बोतल है, इसके अंदर आपने फूंक मार के ऊपर ढकना टाइट करके रख लेना है। मुकर्ररा वक्त, मुकर्ररा जगह और मुकर्ररा तादाद 70, ना 69 ना 71, बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ 70 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के बोतल के अंदर फूंक मार के उसको रख ले। 11 दिन जब पूरे होंगे, कोई मिठाई वगैरह या कोई भी मीठी चीज़ पकाकर बाज़ार से लाकर दुआ दरूद करके बच्चों में तकसीम कर दें। और उसके बाद जब भी हाज़रात करने का, किसी चीज़ को हाज़र करने का इरादा हो, तो उस बोतल को सामने रख के उसके ढकने को खोल के दरूद पाक और आयतुल कुर्सी, अगरचे एक ही बार क्यों ना हो, उस बोतल के अंदर फूंक मार के बस उसको देखता रहे। चंद ही लम्हात में कोई भी ज़ीरो मखलूक उसके अंदर हाज़र हो जाएगी और बाकायदा आपको महसूस होगी। उसकी शक्ल व सूरत कोई भी हो सकती है। अगर वो किसी इंसानी शक्ल में, किसी बुज़ुर्ग की शक्ल में है, तो यह आपकी किस्मत कि बहुत जल्द आप हाज़रात के अंदर माहिर बन जाएंगे। अगर वो किसी और परिंद की शक्ल में, किसी दरिंदे की शक्ल में, जिस तरह बिल्ली या कबूतर या कोई चीज़ हरकत करने वाली हो, ज़ीरो हो, वो हाज़िर होगी। आप उसको सलाम कहें, जिस तरह आम लोगों को कहते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी हाज़रात हुई या नहीं। अगर वो आपको गर्दन हिला के, हाथ उठा के या ज़बान से सलाम का जवाब दे दे तो आप खुशकिस्मत हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ हाज़र तो हो जाती है लेकिन वो खुलती नहीं, बोलती नहीं, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी खोलने के बेशुमार तरीके हैं। कलाम दोबारा से पढ़ी जाती है, ज़ोर दे के मुसलसल तकरार के साथ कलाम को पढ़ा जाता है, बार बार सलाम पेश किया जाता है, फिर कहीं जाकर इशारे के साथ हाथ उठाकर या ज़बान से सलाम का जवाब देगा। और जब सलाम का जवाब आपको मिल जाए तो फिर आप उनसे अपने सवाल व जवाब शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इब्तदाई दिनों में 3 सवालात से ज़्यादा ना करें, जो मैं आपको बतला रहा हूँ। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएं, तो आप बेशुमार सवालात कर सकते हैं, लेकिन इब्तदा में आप 3 सवाल से ज़्यादा ना करें। ये हाज़रात के बारे में कह रहा हूँ। खुल गई तो आपकी किस्मत, ना खुली तो आपकी अपनी किस्मत और अल्लाह की हिकमत। हाज़रात आप पे क्यों नहीं खुल रही है। और मैंने कहा ना कि बाज़ लोग इसको क्या करते हैं, कमाई का ज़रिया बना लेते हैं। फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ उठानी है, चोरी हो गई है, लोग फिर तरह तरह के सवालात करना शुरू कर देते हैं। जादू टूने के बारे में, जादू जिन्नात के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जादू के अंदर किसी इंसान का या किसी जिन का अमल दखल होगा। अगर उस हाज़रात में अपने करीबी किसी रिश्तेदार का नाम आ जाए, उसकी शक्ल व सूरत आ जाए और आगे उसके फ़रिश्तों को भी ख़बर ना हो कि ये काम मैंने किया है या नहीं किया, हाज़रात में आपने देख लिया, आपको अपने ऊपर कामल यकीन हो गया कि मैंने हाज़रात में देख लिया है। लेकिन आपको यकीन है ना, जबकि आपको जाली और असल हाज़रात के अंदर फ़र्क करना ही ना आता हो, तो फसाद तो पड़ गया ना, ख़ानदानी दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं।
اگر وہ کوئی جن ہے جادو کرنے والا، تو پھر جب آپ اس کے خلاف کارروائی کریں گے، کوئی کلام پڑھیں گے، اس کو جلانے کی، اس کو قید کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہاں بھی کوئی وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کا پورے کا پورا خاندان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ سے کسی نے یہ کہا کہ میرا فلاں سامان اور حسن خواتین کی زیورات وغیرہ چوری ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے علم پہ، اپنے حاضرات پہ ناز کرتے ہوئے، دعویٰ اور فخر کرتے ہوئے بتا دیا، ہاں جی فلاں بندہ فلاں طرف کا ہے، قریبی ہے دور کا ہے۔ باقی اس چوری کرنے والے کو جس کا نام لیا گیا ہے یا دیکھا گیا ہے، اس کو خبر تک نہ ہو، علم تک نہ ہو، اور جب یہ حاضرات کی وجہ سے خبر اس تک پہنچے گی تو پھر اپنا آگے انجام سوچ لیں کہ ہوگا کیا آپ کے ساتھ۔ آپ نے تو چند روپے لے لیے ہوں گے حضرات کرنے کے۔ تو اس لیے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، بہت سارے شرائط ہوتے ہیں، کہاں کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے اور کہاں کسی چیز کو باوجود دیکھنے کے اس کو نہیں بتانا۔ شہرت، نیک نامی، بدنامی، ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پہ نتیجہ ملتا ہے۔ تو اس لیے شوق کی حد تک تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں استعمال کی بات ہوگی وہاں آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ ہاں کسی کی بیماری کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی کی نوکری ملازمت کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میں یہ وصیت کے طور پر، ہدایت کے طور پر آپ کی عزت کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ حسن جادو کے معاملات میں یا چوری کے معاملات میں ہرگز کسی کا نام نہ بتائیں کہ فلاں نے کیا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے۔ کبھی بھی کسی کی شکل و صورت کو، نام کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں جب آپ کے پاس پاور اتنی آ جائے کہ آپ ہر قسم کے ظاہری باطنی دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں، تو پھر ڈنگے کی چوٹ پہ آپ کریں۔ لیکن ایک معمولی سی علم حاضرات کی وجہ سے جب کہ آپ کو اپنا دفاع کرنا بھی نہ آتا ہو تو پھر ایسے ہرگز نہ کریں۔ سورہ کوثر کی حاضرات ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، آسان بھی ہے، آیت الکرسی کی ہے، سورہ مزمل کی ہے، اور سورہ مزمل کی حاضرات پہ بہت سارے حالات اور واقعات ہیں۔ وہ اورنگزیب کی ایک بیٹی تھی نا، میر النساء یا زیب النساء، اس کا واقعہ بھی پڑھ لینا۔ حکیم عبد الحکیم سیالکوٹی صاحب جو بڑے مشہور معقول و منقل منطق میں تھے اس دور میں، اورنگزیب کے دور میں، وہ جن کا واقعہ۔ تو اس لیے آیت الکرسی کی حاضرات، اس کا عمل ہونا بہت بڑی پاور کا حامل ہے یہ، لیکن پھر اس کا آگے استعمال سوچ سمجھ کے۔ طریقہ بتا رہا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ پیپر ایک کانچ کی بوتل کے اوپر لپیٹ لیں، اس کا کوئی ذرہ خالی نہ رہے، اس گرین کلر کا۔ کسی بھی نوچندی جمعرات سے آپ آیت الکرسی کو 70 بار پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے ڈھکنا کھول کے اندر پھونک مار کے رکھ دیں، پھر تبھی وہ بوتل سامنے آئے جب دوسرے دن آپ ایک کام پہ بیٹھیں۔ 11 دن تک کرنا ہے۔ 11 دن کے بعد کوئی شیرنی، مٹھائی بازار سے خرید کر یا گھر میں کوئی حلوہ، کھیر وغیرہ پکا کے بچوں میں تقسیم کر دیں، اور پھر اس راز کو راز رکھیں، لوگوں کے اندر ڈنڈورتے نہ پھریں کہ میں نے یہ عمل کر لیا، میں نے یہ عمل کر لیا۔ پھر عمل کی تاثیر کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جعلی حاضرات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان کے اپنے لیے مصائب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ میری باتوں کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ شوق کو پورا کرنا علیحدہ ہے، اور پھر اس سے کام لینا یہ ایک علیحدہ حکمت عملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔